850 ارب روپے کی، اور وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ تو پی ٹی آئی حکومت نے پہلے اس کو اکانومی کو اسٹیبلائز کیا، بیکاز کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 19.2 بلین ڈالر کا تھا، فسکل ڈیفیسٹ زیادہ تھا اور ایک قسم سے اگر اس پہ پوری طرح ایکشن نہ لیا جاتا تو ملک جو تھا وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا۔ تو پہلے تو آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانا پڑا، مجبوری تھی، بیکاز عمران خان نے کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن ان کے پاس چوائس ہی نہیں تھی۔ پہلے انہوں نے جا کے اپنے دوست ممالک سے کچھ پیسے لینے کی کوشش کی، یہ بھی ان کے لیے تکلیف دہ تھا کیونکہ بڑے خوددار آدمی ہیں، لیکن جانا پڑا۔ پھر آئی ایم ایف کے پاس، اور ان کو آپ کو معلوم ہے آئی ایم ایف کے پاس جائیں تو کڑوی گولی دیتے ہیں آپ کو۔ وہ 1 سال ہم نے اس کو اسٹیبلائز کیا اور پھر کووڈ ہو گیا، اور جس طریقے سے کووڈ میں اس حکومت نے اس ملک کو نکالا ہے، اور وہ ٹاپ کی 3-4 ملکوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، نہ صرف کہ کووڈ میں نکالا، اور جو فرٹیلیٹیز تھیں وہ کم سے کم ہوئیں، لیکن اکنامک ایکٹیویٹی پہ بھی زور دیتے رہے۔ اور 2021-22 میں 20-21 میں جو ریزلٹس آئے، 19-20 جو تھا اس میں نیگیٹو جو ہے گروتھ ہوئی وہ 1% کی، لیکن 20-21 کے بیچ میں آپ بالکل لوگ پریشان ہو گئے، بیکاز لوگوں کو خیال تھا آئی ایم ایف کا سب کا کہ 1 سے 1.5% گروتھ ہوگی، اور وہ گروتھ جو ہے 5.74% ہوئی۔ تو وہ تو پریشانی تھی لوگوں کو کہ یہ کیا ہوا۔ اس وقت عمران خان صاحب کا ایک ویژن تھا، اور ویژن کیا تھا کہ انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل گروتھ فار ایوری بڈی، سب کے لیے گروتھ، یہ نہیں ہے کہ صرف چند لوگوں کے لیے گروتھ اور پھر ٹرکل ڈاؤن جائے غریب لوگوں کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، سب کے لیے ہم گروتھ کریں گے، اور وہ جو ہے پالیسیز انہوں نے پچھلے 2 سال میں اس کے اوپر کام کیا، اور مجھے اس چیز کا بڑا خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہماری جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ جو یہ جو سال گزر رہا ہے اس میں خود انہوں نے ایڈمٹ کیا، یہ ان کے نمبرز ہیں، پرفارمنس ہماری ہے، لیکن نمبرز پہ انہوں نے سائن کیا ہے، ان کی منسٹریز نے سائن کیا، ان کے منسٹروں نے سائن کیا، وہ ہے تقریباً 5.97%، 6% کی گروتھ۔ 6% کی گروتھ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک سیکٹر ہے اس میں گروتھ ہو گئی ہے۔ جو ٹارگٹ ہم نے ایگریکلچر میں دیا تھا اس کو ایکسیڈ کیا، 4.4% ایگریکلچر کی گروتھ، ساری کراپ سوائے یہ کہ گندم تھوڑی کم ہوئی، ساری کراپ بمپر ہوئی، اور جو ہماری کسان برادری ہے اس میں پیسے گئے، وہاں اس سیکٹر میں پیسے گئے، خوشحالی ہوئی وہاں۔ اس کے بعد انڈسٹری کی بات ہوتی ہے، انڈسٹری میں ان ایون گروتھ ہوا کرتی تھی، لیکن ان 2 سالوں میں انڈسٹری میں جو گروتھ ہے وہ 7% پلس ہوئی، اور پچھلے سال میں 7.2% گروتھ ہوئی، لیکن لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے بیچ میں 10.5%، 10.4% گروتھ ہوئی، اور مارچ کے سرے مہینے میں، اس کا مطلب ہے یہ گروتھ ابھی بڑھنا ہی شروع ہو رہی تھی، مارچ کے مہینے میں یہ 27% گروتھ ہوئی ایک مہینے میں۔ تو انڈسٹری گرو کر رہی تھی، جب انڈسٹری گرو کرتی ہے تو آپ کا مزدور جو ہے خوشحال ہوتا ہے، آپ کا ترقی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، ملک کی ترقی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سروسز سیکٹر 6.2%، اس میں اس کا مطلب ہے آپ کا بینکس ہیں، انشورنس کمپنیز ہیں، باقی جو سروسز سیکٹر کے بیچ میں ٹیلی فون کمپنیز ہیں وغیرہ، وہ گرو کریں گے۔ تو اکراس دا بورڈ گروتھ ہوئی، اور یہ جو ہے یہ پہلی دفعہ تھا 2004 اور 2005 کے بعد کہ گروتھ جو ہے وہ 2 کنزیکٹو سالوں میں 5.5% سے زیادہ گروتھ ہوئی۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا ان 2 سالوں میں ہم ہندوستان سے بھی زیادہ تیزی سے گرو کیا ہم نے، ہم پہلے ہمیشہ ان سے پیچھے رہا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد آپ چلیں کہ جو ہمارے ایریاز تھے جس کے بیچ میں میں نے کہا کہ ایسی چیزیں تھیں جس کے اوپر ہمیں بہت کام کرنا تھا، ریونیوز کی میں بات کرتا ہوں۔ ریونیو کی گروتھ کیا ہے؟ 29% گروتھ ہوئی ہے،
مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ نے میں نے پچھلے سال کا بجٹ دیا 5.8 ٹریلین، بڑے بڑے اکانومسٹ تھے، انہیں کہ یہ بہک گئے ہیں، یہ کوئی 5.2 5.3 سے زیادہ کر ہی نہیں سکیں گے. 6.1 ٹریلین ہم نے کیا اور انہوں نے ریکگنائز کیا بھی، اور 300 ارب میں نے پیٹرول کی مد میں معاف کیا. اگر وہ میں لے لیتا تو 6.4% ہم لوگ کرتے. یہ کبھی ہسٹری پاکستان میں نہیں ہوا، ایک سال میں اتنی ہم نے ریونیو زیادہ. اور اب ہم پروگرام ڈالے ہوئے تھے اور ہمارا ٹارگٹ تھا اس سال کا 22-23 کا 8 ٹریلین. یہ تو بہک گئے ہیں، یہ تو بجٹ اناؤنس کریں گے تو پتہ چلے گا کیا کریں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہوں نے 8 ٹریلین کرنا تھا، ہم نے کرنا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں ایکسپورٹس 32 بلین پہ جائیں گی. یہ کبھی بھی 25 بلین سے 24.5 بلین سے زیادہ انہوں نے نہیں کی. اس کے بعد ریمیٹنسز جو ہیں ریکارڈ ہیں، 19.5 بلین یہ چھوڑ کے گئے تھے، اس دفعہ 31 بلین ڈالر ہوں گی. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ابھی بھی یہ 5.8% چھوڑ کے گئے تھے، ہمارا ہوگا 3.8%. اور وہ اس لیے ہوگا کہ یہ دنیا کی جو مہنگائی ہے اس سے ہمارے تیل کی جو ہے اس میں 9.5 ارب ڈالر بڑھا ہے. اس میں ویکسینز 3 بلین کی آئی ہیں، 1 بلین خوردنی تیل بڑھا ہے، 1 بلین کوئلہ بڑھا ہے. تو وہ اگر 13 بلین ہٹا دیا جائے تو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 800 ملین کا رہ جاتا. اب آپ دیکھیں ان کے فسکل ڈیفیسٹ کی یہ بات کرتے ہیں. ہم جو 9 مہینے میں ہم چھوڑ کے گئے تو ہم 3.8% فسکل ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہیں. اب یہ اس کا کیا بناتے ہیں اگلے 3 مہینے میں، کیونکہ یہ تو شاہ خرچ ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن شاہ خرچی ان پہ بس ہے. پر کیپٹا انکم جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ $1,800 جی 1,800 جی $1,800 ہے. اور یہ کہتے تھے 1100-1200 ڈالر سے اوپر نہیں جائے گا. اور ایکسٹرنل اور جو ڈیٹ ہے اس میں بڑی بات کرتے ہیں یہ کہ 20 ٹریلین انہوں نے بڑھا دیا وغیرہ. ارے 20 تو نہیں ہے، 18 ٹریلین ہے، لیکن اکانومی 72% بڑھ گئی ہے. تو ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ 64% ہے، آپ کا بھی 64% تھا. تو ہم نے ہر انڈیکیٹر جو ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اس میں ہماری طرف سے اچھائی ہوئی ہے. اور اگر آپ اس میں ریفنڈز دیکھ رہے ہیں ٹیکس کے، پچھلے سال ان کے وقت میں 155 بلین تھے، ہم 3.25 سے 350 ارب کے ہمارے ٹیکس ریفنڈز ہیں. تو اب اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جناب یہ تو ہم نے ہماری جو پرفارمنس ہے یہ سب کے سامنے ہے، یہ بالکل آل اکراس بہترین پرفارمنس ہے. یہ جب سے یہ آئے ہیں تو کیا کیا انہوں نے؟ اور انہوں نے ہمیں کہا کرتے تھے مہنگائی مہنگائی مہنگائی. اس کی وجہ سے یہ جو حکومت ہے ان کو تو کچھ کام کرنا آتا ہی نہیں ہے، یہ تو نالائق ہیں. تو جناب یہ آ گئے نا لائق، انہوں نے رجیم چینج کروائی، جو بھی کنسپریسی کی اور جیسے بھی کی، اور خود آ گئے. تو جناب والا جیسے ہی یہ آئے، ایکسچینج ریٹ جو 178 پہ کھڑا تھا وہ آج 202 پہ ہے. اس کے بعد انہوں نے آتے ہی پیٹرول بم مارنا شروع کیا، ڈیزل کا بم مارنا شروع کیا. اور ایک ہی 3-4 دنوں میں انہوں نے 60 روپے جو ہے وہ پر لیٹر بڑھایا ہے. ہم نے پورے 3-3.5 سال میں 58 روپے بڑھایا تھا. تو ہمیں تو ایک دم شور مچا دیتے تھے. یہ کیا ہوا جناب؟ پھر الیکٹریسٹی پہ انہوں نے بڑھا دیا 7.5 روپے، جس کی 47% بڑھا دیا ہے. مجھے آئی ایم ایف کہتا تھا کہ پورا آپ 4.95 روپیز بڑھائیں، میں نہیں مانا تھا. میں نے 2.25 روپے بڑھایا تھا پہلے، اور اس دفعہ میں نے کہا جولائی میں 2.5 روپے اور بڑھاؤں گا. تو تقریباً 5.25 روپے انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں 7.5 بڑھا دیا. لیٹ گئے سامنے آئی ایم ایف کے. آئی ایم ایف نے ہمیں کبھی گیس کے بارے میں نہیں کہا تھا، انہوں نے جناب والا گیس کے اوپر 45% بڑھا دیا. اور جو اس میں جو مشکل بات یہ ہے، اور جو ایک قسم سے میں کہوں گا بے حسی ہے،
کہ جو سب سے نچلی وہ سلیب ہے، جو بیچارے 100 یونٹ کرتے ہیں، ان کی گیس بل 75% سے بڑھ جائیں گے. اور یہ اپنی طرف سے ایک تھیری مارے ہیں کہ جی ہم گیس وہ سب کو ایک برابر دیں گے. ارے بھائی، جو زیادہ افورڈ کر سکتا ہے اس کو ذرا تھوڑا زیادہ مہنگا کر کے دے دو. اس کے بعد آپ دیکھیں گھی کی پرائسز بڑھ گئیں، اور اس کے بعد آٹا بڑھ گیا. اب یہ کہتے ہیں 980 روپے کا آٹا مل رہا ہے. کہاں مل رہا ہے؟ مجھے بتائیں نا کہاں مل رہا ہے. اور وہ یوٹیلیٹی اسٹور میں میرے خیال میں تھوڑا سا دیتے ہیں، باقی تو ابھی ریلیز کرنا انہوں نے بند کر دیا. ریزرو جو ہیں وہ $1.5 ارب سے نیچے گر گئے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں فورن ایکسچینج، آپ کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ 3,500 پوائنٹ سے نیچے گر گئی ہے. موڈیز نے آپ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے. ہم بڑی مشکل سے نیگیٹو B3 سے اوپر گئے تھے پازیٹیو میں، انہوں نے اٹھا کے اس کو نیگیٹو ہو گئے ہیں یہ ابھی. اور اس کے بعد انہوں نے 2 اور جو چیزیں ہوئی ہیں موڈیز نے کی ہیں وہ بہت ہی اس میں ہمیں کنسرن ہے. پہلی چیز یہ ہے، وابڈا کی ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے. آؤٹ لک کو نہیں کیا، ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے. اس کا مطلب وہ انویسٹمنٹ گریڈ نہیں ہے اب. اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہی وابڈا نے $500 ملین کا اپنی بیلنس شیٹ پہ ڈیٹ ریز کیا تھا ڈیموں کے لیے، اور ہم اور پیسہ اس سے ریز کرنا تھا. یہ آپ کے بھاشا ڈیم، داسو، سب کے لیے، کیونکہ پانی ہماری ضرورت ہے. اور آج جب یہ ختم ہو جائے گا، وہ یہ ڈاؤن گریڈ ہے، اس کا مطلب ہے وابڈا یہ پیسے نہیں ارینج کر سکے گا. اور ہمارا یہ 150 ارب روپیہ تو ہم نے صرف زمینیں خریدنے میں لگایا تھا، وہ ضائع ہو جائے گا. یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. اور بینکس کی ریٹنگ بھی ڈاؤن گریڈ ہو گئی ہیں. اگر ایک اور چیز، ان ساری چیزوں سے انفلیشن پہ تو افیکٹ ہوگا ہی ہوگا. ابھی تو انہوں نے صرف 30 روپے والا جو ہے وہ بھی 3 دن کا انہوں نے افیکٹ لیا، اور جو انفلیشن ہے وہ 13.84 پہ چلی گئی ہے. اور جو آپ کی سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے جو پچھلے ہفتے میں آئی ہے وہ 20% پہ ہے. لیکن یہ 30 روپے اور ڈالیں جو انہوں نے اور کیا ہے. اور یہ الیکٹریسٹی کا جولائی 1 سے آئے گا، اور گیس کا آئے گا. یہ انفلیشن کوئی 25 سے 30% پہ جائے گی. آلریڈی جو ہمارے وقت میں بھی جو ہم لوگ دیتے تھے، یہ جو کائبر ہوتا تھا وہ ہوتا تھا 7.5 8%. وہ ابھی آلریڈی 15.5 پہ چلا گیا ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے اگلے چند ہفتوں میں یہ تقریباً 20 سے 22% جائے گا. اس کا مطلب ہے لوگوں کو 25% پہ جا کے قرضہ ملے گا. جب 25% پہ قرضہ ملے گا تو جو وہ آپ کی فیکٹری ہیں وہ چلنا بند ہو جائیں گی. ہزاروں مزدور جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے 6% پہ وہ ایک دم ڈائیو کرے گی. اور اس سے جو ہے آپ دیکھیں گے ہماری جو ہے جو ویل بینگ ہے، جو ہم 2 سال میں اس کو اوپر لے کے جا رہے تھے، اس کے اوپر بہت بڑا اثر پڑے گا. ان کے آنے سے ایک اور چیز ہو گئی. اور بڑا کہا کرتے تھے کہ جی ہم تو بڑے کارخانے لگا گئے. لوڈ شیڈنگ ہمارے پہ بلیم کرتے ہیں جی فیول انہوں نے لیا. ارے بھائی تمہیں تو 2-3 مہینے ہو گئے نا، تو یہ تو 15-20 دن میں آ جاتا فیول. کیونکہ یہ امپورٹڈ فیول کے اوپر کارخانے ہیں. تو اب ان کے یہ اپنا ہی جو ان کے جو ہے کارکردگی تھی وہ ان کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے. کوئلہ مہنگا ہو گیا ہے، LNG مہنگی ہو گئی ہے. اب ان کو سمجھ نہیں لگ رہی اس کا کیا کریں. 7,500 سے 8,000 میگا واٹ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے روز کی. یہ کہہ رہے ہیں 4,000 ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور گرمی کی شدت ہے. یہ ان کا سب سے بڑی چیز ہے. اس کے بعد آپ اگر دیکھیں کہ RDA جو ہے وہ بڑا اچھا جا رہا تھا. مارچ کے RDA کا نمبر ہے $290 ملین اندر آیا. پچھلے مہینے میں وہ $90 ملین پہ چلا گیا. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے پیسے ڈالنا بند کر دیے ہیں. لوگوں نے ان کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ ہمیں چینج کر دیا گیا. یہ تو کہہ رہے تھے کہ معاشی جو ترقی نہیں ہو رہی تھی. اب تو ان کے اپنے نمبرز بتا رہے ہیں کہ معاشی ترقی ہو رہی تھی. تو یہ تو جو کیا گیا ہے تو یہ کوئی اور مقصد تھا جس کی وجہ سے ہمیں چینج کر دیا گیا.
معیشت کی وجہ نہیں تھی. میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ یہ بجٹ میں کیا کہیں گے کہ اس کے بعد بھی ہم شیڈو بجٹ دیں گے, لیکن آج میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو ان کے اپنے نمبرز بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ایک قسم سے شاندار معاشی ترقی ان کو کر کے دکھائی 2 سالوں میں, اور ایک مطلب کووڈ کے درمیان میں بھی یہ جو ہم لوگوں نے اس کو مینیج کیا بہترین تھا, اور اس کے بعد بھی. تو ایک چیز میں بھی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, کائبور جو ہے شرح سود جو ہے اس وقت جو 15.5% ہے, 2009 جب کائبور شروع ہوا تھا اس سے سب سے ہائیسٹ ہے, اور جو ٹی بل کی ییلڈ ہے وہ بھی 15% سے اوپر ہے. 1998 کا انہی کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. اور دوسری بات یہ کہ موڈیز نے جو ہماری ریٹنگ جو سر نے بھی ابھی بتایا کہ نیگیٹو کی ہے 2018 جون میں, وہ بھی جو ہے جب مفتاح اسماعیل تھا تو اس وقت نیگیٹو ہو گئی تھی, ہم نے 1 سال میں اس کو پازیٹو اسٹیبل کیا اور اس کے بعد ہم نے مینٹین کی. تو اس وقت پاکستان کی بینکوں کی ریٹنگز تمام کی تمام جو ہے آؤٹ لک کو جو ہے نیگیٹو کر دیا اور 1 ناچ نیچے کر دیا. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ میں آپ لوگوں کو واپس ریپیٹ کر دیتا ہوں جو سر بھول گئے ہیں, لینڈ مائن کی بات. 15 اپریل 2022 ہماری حکومت ختم ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا. اوگرا نے سمری دی تھی کہ پیٹرول پہ 24 روپے لیٹر سبسڈی تھی اور انہوں نے 60 روپے بڑھایا. تو یعنی کہ 15 اپریل سے لے کے 1 جون تک 36 روپے عالمی مارکیٹ میں جو قیمتیں بڑھی اور جو ان کا روپے کی قدر گری, انہوں نے وہ لینڈ مائن اپنی جو ہے چھپا کے رکھی اور لوگوں سے جھوٹ بولا. اور دوسرا یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ ترین صاحب نے پیٹرولیم لیوی کا وعدہ کیا ہوا تھا 2018 کا جو مئی میں, بلکہ 27 اپریل کو جو مفتاح اسماعیل نے بجٹ دیا تھا 30 روپے لیٹر پیٹرولیم لیوی وہ اپروو کر کے گیا تھا. اس وقت تو آئی ایم ایف پروگرام نہیں تھا, تو اس وقت سے یہ لوٹ مار کر رہے ہیں. اور تاریخ میں پہلی دفعہ 2000 بلکہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ پہلا سال ہے کہ پیٹرول پہ سیلز ٹیکس صفر کیا ہم نے, اور کسی نے نہیں کیا, اور اس کے باوجود ہم نے ٹیکس ہدف 250 ارب روپے زیادہ حاصل کیا. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو سر بھول گئے تھے, میں نے کہا یہ آپ لوگوں کے گوشت گزار. چلیں جی ایک پلیز. عرصہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کاغذ بھی لہراتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف سے یہ معاہدہ کر کے گئے تھے بجلی مہنگی کرنے کا, اور آپ کیا کہتے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے اور اصل حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو میں کتنی دفعہ سمجھا چکا ہوں. یہ جو بات کرتے ہیں 6 ٹرانچ کے بعد, اس کے بعد بالکل یہ تھا کہ ہم نے 4 روپے ہر مہینے پیٹرولیم لیوی بڑھانی ہے اور اس کو 30 روپے تک لے کے جانا جون میں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر معاہدے سے پیچھے ہٹ گئے. نہیں ہٹے یار, ہم نے جب فروری میں 28 تاریخ کو ہم نے کہا کہ ہم یہ لوگوں پہ یہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے, تو ہم نے اور جگہوں سے کٹوتی کر کے 466 ارب روپیہ ایک سائڈ پہ رکھا, اور ہم نے کہا یہ 4 مہینے جو ہیں ہم اس سے گزارا کریں گے. اور پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم روس کے ساتھ ہم نے اپنے روابط شروع کر دیے تھے. ہم ان سے سستا تیل لیتے کیونکہ عمران خان صاحب پریزیڈنٹ پوٹن سے بات کر کے آ گئے تھے. اور اس کے بعد ہم 3-4 مہینے کے بعد ہم نے سبسڈی کو ٹارگیٹڈ کر دینا تھا. ہم نے موٹر سائیکلز کا چھوٹی گاڑیوں تک لے کے چلے جانا تھا. یہ لینڈ کروزر وغیرہ جو چلا رہے ہیں ہم کہہ رہے تھے اس کو ہم نے نہیں دینی تھی, لیکن فروری کے اینڈ میں ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. ہم کہہ رہے تھے کہ اگر اس پہ لگے رہتے تو 2 مہینے تو اسی پہ لگ جائیں گے کہ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے پاس پورا کا پورا ایک پلان تھا, اور اس پلان کے تحت ہم نے جو 466, اب یہ کہہ رہے ہیں جی 466 تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے. میں نے ان کو پورا بتایا کہ یہ کہاں کہاں سے آنے تھے. چلیں جی, ان کو نظر نہیں آ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں ضرور کرنا ہے یہ معاہدہ, اور یہ پیسے ہم نظر نہیں آ رہے. لیکن اس کے بیچ میں 100 ارب روپیہ تو پی ایس ڈی بی کے بیچ میں سے کٹوتی تھی. ہم 700 ارب روپے کی جگہ ہم اس کو 600 روپے, وہ تو پڑا تھا, وہ تو پہلے مہینے کی سبسڈی اس میں سے چلی جاتی, تو کر دیتے تم انکریز, کیونکہ تمہیں تو آج بھی عام آدمی کا کوئی وہ نہیں ہے, پاسداری نہیں ہے. آپ 60 روپے بڑھا رہے ہو, الیکٹریسٹی بڑھا رہے ہو, گیس بڑھا رہے ہو, تو اگر آپ انہی کی گود میں جا کے بیٹھنا ہے آپ نے, اور وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو 100 ارب روپے آپ کے پاس پڑا تھا. اس کے بعد آپ جا کے مڈل آف جس کو آپ کہتے ہیں مڈل آف مئی میں بڑھا دیتے, کیوں نہیں بڑھایا آپ نے؟ تو یہ دیکھیں نا, ان کے پاس اور ان کے پاس چھپنے کی جگہ نہیں ہے. ان کو پوچھا جائے تم روس کیوں نہیں جا رہے یار, کیونکہ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں امریکہ سے. ریفائنری مارجن
اور پھر ریفائنریز کے اوپر ریفائنریز نے اپنے پروفٹ بڑھا دیے، ان کو ان کو وہ بھی نہیں سمجھ آئی. تو بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے پاس پلان تھا، ہم نے عوام پہ بوجھ نہیں ڈالنا تھا. آج بھی ہم ہوتے تو آج کی ڈیٹ میں اگر آپ 30 روپے کی جو سبسڈی اور جو ہے اس میں پی ڈی ایل، اور اگر آپ 17% وہ تھا تو یہ 200-250 سے ویسے جاتا اوپر. لیکن ہم نے نہیں کرنا تھا، ہم نے سستا پیٹرول لینا تھا اپنے روس سے، ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈی کرنی تھی لوگوں کے لیے، ہم نے یہ مارجنز کم کرنے تھے. تو ہم جو ہے ہمارے پاس پلان تھا، ان کے پاس کوئی پلان نہیں. سر یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کے کہنے میں پیٹرول کی قیمتوں میں تو اضافہ کیا گیا، لیکن اب مزید مطالبات آئی ایم ایف کے سامنے سے آ رہے ہیں جس میں پاور پلانٹ جو ادائیگیاں کی گئی ہیں اس کی تفصیلات مانگ لی گئی ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا، اسپیشلی چائنیز جو پاور پلانٹس ہیں ان کو. دیکھیں جی، وہ تو میں جو آپ بات کریں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں جی، میں پچھلے اپریل میں آیا تھا اور انہوں نے اس وقت جو ہے 6 ٹرانچ کی گفتگو میرے سے شروع کی اور کہا تھا کہ تم 700 ارب روپے کے ایگزمپشن بیچ میں نکال دو اور ٹیکس لگا دو اور 5 روپے جو ہے بجلی بڑھا دو. میرا جواب کیا تھا؟ میں نہیں کروں، یہ میرے انٹرسٹ میں نہیں ہے، میرے ملک کے انٹرسٹ میں نہیں. اور میں نے اس کو آلٹرنیٹ، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں دیکھیں ہم ایک پروگرام میں ہیں، میں نے کہا میں آپ کو آلٹرنیٹ بتاتا ہوں کہ میں کیا کروں گا. میں ٹیکس نہیں لگاؤں گا، ٹیکس کا بیس براڈن کروں گا، میں آپ کو پیسے اکٹھے کر کے دے دوں گا صحیح طریقے سے. اور یہ جو ہے یہ آپ جو بڑھا دیں گے بجلی کے ریٹس، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا مہنگائی ہوگی، کیونکہ آپ کی یہ جو چیزیں ہیں اس سے جو لوگ اپنا انڈسٹری چلتی ہے وغیرہ وہ ریٹس بڑھا دیں گے. اور یہ پبلک سیکٹر جو ہے ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، اس میں چوری بڑی ہو جائے، آپ کے لاسز زیادہ ہو جائے. سو یو ہیو ٹو، سو اس کے بعد کھڑے ہو گئے. کیا ہوا اس کے بعد؟ ہوا یہ کہ انہوں نے میری باتیں جو ہے آدھی تو مان لی نا، 700 سے 350 پہ آ گئے. اس کے بعد وہ 250% پہ آ گئے اس کے اوپر الیکٹریسٹی پہ. ان کو اپنی سپائن دکھانی پڑے گی، کھڑے ہو کے کہنا پڑے گا وہ بھائی یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے، اور اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اگر آپ جا کے سیدھا سیدھا لیٹ جاؤ گے اور وہ کہیں گے وہ تو چڑھتے رہیں گے. آپ کو پتہ کہ بینکر جو آپ بینک کے پاس جائیں نا، آپ اس کو، وہ تو آپ کے پاس ہر قسم کی آپ کے پاس وہ کنزن لگاتا ہے. سو اس لیے دوسرا یہ جو آپ باتیں کریں چائنیز وغیرہ کی، دیکھیے ہمارے وقت میں بھی تو ایسے ہی تھا نا، وہ کرتے تھے ہمارے بات، ہم ان کو کہتے تھے یہ ہمارے آپس میں ساورن کانٹریکٹس ہیں، اس میں آپ انٹرفیئر نہ کریں. جی لیکن سر اس میں ایک بات یہ کہ ہم نے آئی پی پی کے ری نیگوشیٹ کیے، جو آئی ایم ایف نے اس کو بات کی، اور دوسری جو ہماری ایک پارٹی کا موقف تھا کہ پچھلے پاور پلانٹس جو ہے مہنگے لگے 30%، وہی اب سوال اٹھ گیا سر، یہ جو بات ہو رہی. جی نو، میں دیکھیں پہلے تو آئی ایم ایف کا جو معاہدے ہیں وہ ویب سائٹ پہ ہیں، وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ہر چیز جو ہے ویب سائٹ پہ ہمارا جو اس کے ساتھ وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ دیکھ لیں، وہاں کوئی 270 روپے کی بات چیت نہیں ہوئی. انہوں نے ایک میکینزم بنایا ہوتا ہے، اور میکینزم یہ ہے کہ آپ نے پی ڈی ایل میں جون تک آپ نے 4 روپے وہ کرنی تھی، اور باقی جو کاسٹ ہے وہ آپ نے لوگوں سے لینی ہے. میں نے تو آپ کو اس کا حل بتا دیا نا کہ ہم وہ بالکل لیتے، لیکن ہم جا کے سستا تیل لے لیتے اور اس کے بعد ٹارگیٹڈ سبسڈی کرتے ہم. اچھا، تو اس لیے پہلا والا آپ نے کہا کہ روس کا، ہاں روس کا، یار دیکھو روس کے ہم نے ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ ہمیں ایک خط لکھ دیں، ہم اس کے بعد آپ سے نیگوشیشن شروع کرتے ہیں. ہم نے تو اس خط میں یہ بھی کہا تھا کہ اپریل میں ہمیں ڈلیوریز چاہیے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے جواب نہیں آیا. تو میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں پریس میں کہ یار کنواں پیاسے کے پاس جائے گا یا پیاسا کنویں کے پاس جائے گا؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کوئی بندہ بھیجا اپنا، کوئی منسٹر وغیرہ ادھر جا کے کہے گا یہ ہم نے خط بھیجا ہے اس کے اوپر آپ بتائیں کیا کرنا ہے. یہ کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے سی این این کے انٹرویو میں کہہ دیا کہ جی ہمیں ڈر ہے ہمارے پہ سینکشن لگ جائیں گی. سینکشن کدھر سے لگیں گی؟ وہ انڈیا پہ نہیں لگیں، بنگلہ دیش پہ نہیں لگیں، سری لنکا پہ نہیں لگیں، باقیوں پہ نہیں لگیں، تو ہمارے پہ کیوں لگ جائیں گی؟ یہ ڈرتے ہیں. جی کہ کوئی ایسی مقتدر قوتیں بیک ڈور پہ کوئی ایسی ایفرٹ ہو رہی ہے کہ جو مساقی معیشت کی بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر تمام لوگوں کو، تمام سیاسی باتوں کو اکٹھا کیا جائے
اور 10 साल का वो प्रोग्राम किया जाए और मिसाल के मशीन तक जाया जाए, आप इस रिलेटेड में तो रब्ता हुआ? دیکھیں میں آپ بتاؤں رابطہ کیا ہونا ہے میرے سے. میں نے تو مساق جمہوریت کی بات کی تھی 2010، اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. جو حکومتیں ہوتی ہیں اس میں جو پولیٹیکل جو ہوتے ہیں میرے خیال میں ایونٹس، اس کو اکنامک جو ہے آپ کی پروگریس کے اوپر وہ حاوی نہیں ہونا چاہیے. وہ آپ چند چیزوں کے اوپر ایگری کریں، ایک پولیٹیکل جو پورا کا پورا لینڈسکیپ ہے وہ کریں، اور اس کے اوپر آپ چلیں. جس طریقے سے انڈیا میں منموہن سنگھ نے کیا تھا 2051 میں، تو 2 ان کی 3 ان کی حکومتیں آ کے جا چکی ہیں. بی جے پی کی ابھی تیسری حکومت جا چکی ہے، لیکن انہوں نے وہ چینج نہیں کیا. ہمارا موقف اس وقت یہ ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کرنا ہے، لیکن ابھی نہیں کرنا. وہ اس لیے نہیں کرنا کہ جناب والا یہ تو جو ہے، یہ تو حکومت جو ہے پچھلے دروازے سے آئی ہے، اور یہ ہم تو کہہ رہے ہیں الیکشن کروائیں. الیکشن کے بیچ میں ہم کہیں بھی ہوں، ہم حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، ہم بیٹھ کے مساق جمہوریت کریں گے جو بھی ہوگا اس وقت پولیٹیکل. جی مساق معیشت. جی جس دن گورنمنٹ نے کہی اسی دن سے ہم یہ ڈیٹا سنتے آ رہے ہیں، لیکن جو حکومت ہے وہ آپ کے اوپر الزامات لگا رہی ہے کہ جی بیڑا گرک کر کے معیشت کا چلے گا. لوگ سن کے تنگ آ گئے ہیں. مجھے کوئی وے آؤٹ بتائیے گا کہ 3 ماہ کے اندر اگر الیکشن ہوتے ہیں، پوری حکومت آتی ہے، تو ہماری اکانومی ٹھہر سکتی ہے؟ بالکل ٹھہر سکتی ہے یار. پہلے بھی تو بالکل انہوں نے جو دے کے گئے تھے ہماری حکومت کو، تو ہم نے اس کو ٹھیک ہی کیا تھا نا. ابھی بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ابھی اگر میری بات سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیں. میں ابھی بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ جائیں رشیا سے 30% جناب ڈسکاؤنٹ لیں، آپ کو 40-50 روپے پر لیٹر وہاں سے بچے گا. آپ یہ ریفائنری کے مارجنز انہوں نے 60-70 روپے فی لیٹر کیے ہوئے ہیں، اس کو کم کریں. اس کے بعد تو اس سے آپ کو 20-30 روپے لیٹر بچے گا. اس کے بعد ٹارگیٹ سبسڈی کریں. تو یہ تیل وغیرہ والا تو میں نے آپ کو سمجھا دیا. باقی چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے یار. اگر ہم بیسیکلی ہمیں یہ معلوم ہے کہ اکانومی کا ہم نے پہیہ چلانا ہے، تو ہم نے انفلیشن کو پہلے نیچے لے کے آنا ہے. اور جو میں چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو، جیسے آپ کی انفلیشن نیچے آئے گی، آپ کے انٹرسٹ ریٹس نیچے آئیں گے، اکانومی کا پہیہ چلے گا. اور اس کے بیچ میں ہم نے اگریسولی جا کے جو پہلے چیزیں کر رہے تھے، ایکسپورٹس کو بڑھا رہے تھے، ریونیو کو بڑھا رہے تھے، ریمیٹنسز کو بڑھا رہے تھے، یہ سارے ایگریکلچر کی پروڈکشن کو بڑھا رہے تھے. ہم وہی کریں گے جو کرتے آئے ہیں، جس کے آپ ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. جی صاحب، آپ نے کچھ پہلے خود ہی فرمایا کہ آپ سے عام ترین شخصیت نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک مل کر کے ساتھ کام کریں. سر ایک مسئلہ جو ہے وہ اس وقت پاکستانی عوام کا ہے، ملک کا ہے، تو کیوں نہیں سر آپ بیٹھ جاتے معیشت کی بہتری؟ میں نے اس پہ پہلے آپ کو جواب دے دیا ہے. بالکل بیٹھ جائیں گے. اس کو وہ انٹرم گورنمنٹ لے کے آ جائیں، ان کو ساتھ بیٹھ جائیں گے. دیکھیں جی، نمبر نیور لائے. شام 4 بجے کی جو پریس کانفرنس ہوگی اس میں یہ نمبر ہیں، اور جس میں ہم نے 2004-05 کے بعد سب سے بہترین کارکردگی دی ہے. تو وہ ہم پہ ڈال رہے ہیں، ہم اس پہ ڈال رہے ہیں. آپ نمبرز دیکھیں. اور دوسری بات ہے، دیکھیں اب میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں. میں نے آپ کو ابھی وے فارورڈ بھی بتا دیا کہ ہم یہ کریں. ان کو کریں، روس کے پاس جائیں. کیوں نہیں جاتے؟ ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ. یار وہ کنورٹ ہوئی ہے یا ہمیں لیا کے نہیں چلا رہے تھے. نہیں